ایک برطانوی دانشور کی کتاب برٹش کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بڑی معروف ہے. اس میں ایک جمہوریت کا ایک بنیادی اصول بیان کیا گیا ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ برطانیہ میں جو جمہوری ادارے ہیں ان کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ برطانیہ کی جو جمہوریت ہے اس کو انہوں نے اس کا تسلسل رکھا ہے، اس کو آگے لے کے چلے ہیں. مصنف یہ لکھتا ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان جمہوری اداروں کا برطانوی جمہوریت میں بہت اہم کردار ہے، مگر اگر کسی وجہ سے ان اداروں کو توڑ بھی دیا جائے، جمہوریت کا عمل برطانیہ میں معطل بھی کر دیا جائے، تو یہ ادارے دوبارہ جنم لیں گے. کیوں جنم لیں گے؟ کیونکہ یہ برطانوی عوام کی روح ہے. جو جمہوری روح ہے وہ ان اداروں کو جنم دے گی. اس کے بغیر برطانیہ کنٹینیو نہیں کر سکتا. اگر اس اصول کو ہم ایران پہ منطبق کریں تو ایران کی حکومت جو ہے، ایران کی جو رجیم ہے، اگر اس کو تبدیل بھی کر دیا جائے، خدا نخواستہ ایران پہ برا وقت بھی آ جائے، لیکن جو ایرانی عوام کی روح ہے وہ کیا کرے گی؟ ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے کوئی ایسی حکومت آ جائے جو مستحکم نہ ہو، لیکن الٹیمیٹلی یہ جو ایرانی روح ہے، جس میں امریکہ کی نفرت بہت بڑھ چکی ہے، جس میں اسرائیل کی نفرت بہت بڑھ چکی ہے، یہ ایک ایسی رجیم کو جنم دے گی، ایسی حکومت کو جنم دے گی جو زیادہ رویہ سخت رکھے گی امریکہ کے متعلق، اسرائیل کے متعلق. تو یہ جو ایرانی روح ہے، اس سے یہ توقع کرنا کہ یہ شکست کھا جائے گی، یہ شکست خوردہ ہو جائے گی، یہ ممکن نہیں ہے. آپ ایرانی عمارتوں کو گرا سکتے ہیں، ایرانی تنصیبات کو امریکی تباہ کر سکتے ہیں، اسرائیلی نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن 5000 سال کی ایران کی روح ایک ہی بات بتا رہی ہے کہ ایرانی روح زندہ رہتی ہے اور اپنے زندہ رہنے کے مختلف راستے نکال لیتی ہے، اور ایرانی روح اپنے دشمن کو کبھی نہیں بھولتی.